ایسے ہی کیا ہے جیسے کیسے نماز تراویح پڑھ لی ہے، اور قرآن کریم کا آغاز انشاءاللہ آج نماز تراویح سے کیا جائے گا۔ اور میں نے تو اپنی رائے سے یہ کام کیا تھا، اور ابھی سحری میں جب پورے پاکستان میں بڑے بڑے علمی مراکز کی صورتحال سامنے آئی تو سب نے تقریباً ایسا ہی کیا ہے۔ پورے ملک میں اکثر قرآن کریم کا آغاز آج کی نماز تراویح سے کیا جائے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگرچہ یہ رؤیت ہلال کی بہت بڑی نالائقی ہے کہ وہ اعلان کر رہے ہیں جا کے 10:30، یہ غفلت ہے، کوتاہی ہے، اس سے خام خواہ لوگوں میں انتشار پیدا ہوا ہے، بے چینی پیدا ہوئی ہے، لوگوں کی نماز تراویح خراب ہوئی ہے، یہ نالائقی ہے۔ بہرحال علمی طور پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عالم اسلام 1400 سالوں میں اہل علم کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس کی رائے یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں کسی ایک جگہ بھی چاند نظر آ جائے تو پورے عالم اسلام کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ رائے اگرچہ مرجوح ہے، راجح یہی ہے ہر علاقے کے مسلمان اپنا اپنا چاند دیکھیں، لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ خلافت اور اسلامی حکومت مسلمانوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے جو عظیم الشان نعمت تھی وہ ہم نے گنوا دی ہے، اور ہم ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں یہ خدشہ ہو کہ پتہ نہیں رؤیت ہلال کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ عرب دنیا میں چاند نظر آ گیا ہے، عرب دنیا میں چاند نظر آ گیا ہے، تو ان اہل علم کی رائے پر ہی عمل کر لیا جائے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں چاند نظر آئے تو سارا عالم اسلام اس کے مطابق روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں کے رؤیت ہلال سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو عرب دنیا میں چونکہ چاند نظر آ گیا ہے، ہم اسی کو بنیاد بنا کر یہ رائے قائم کرنے میں بالکل صحیح ہیں کہ ان کے چاند سے ہمارے لیے بھی بھائی روزہ کا جواز پیدا ہو گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ بہرحال فضول بحثوں میں نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ ہمارے یہاں یہ معمول ہے کہ ایک پارے کا خلاصہ ہر روز بیان کیا جاتا ہے تاکہ جو مسلمان پورے سال درس قرآن یا قرآن کے مطالعہ نہیں کر سکتے وہ کم سے کم ان 30 پاروں میں، ان 30 دنوں میں ہی اگر پورے قرآن کا خلاصہ سن لے تو انشاءاللہ قرآن کریم کی مرکزی باتیں انسان کے کان سے گزر جاتی ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری وضاحت یہ ہے درس کے بارے میں کہ یہ قرآن کا بڑا مختصر سا خلاصہ ہوتا ہے ایک پارے کا، کم سے کم ایک پارے کے خلاصے کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہوتا ہے۔ کتنا وقت ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ چونکہ تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے، صبح اٹھ کر کوئی 2-4 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھنی ہوتی ہیں، سحری کا کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، جسم کمزور ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ 25 منٹ 30 منٹ سے اوپر نہ جائے، تو یہ ایک پارے کا خلاصہ نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے ایک پارے کے خلاصے کا خلاصہ ہوگا، ایک پارے کے خلاصے کا خلاصہ ہوگا، بس مرکزی مضامین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت جب شروع کی جاتی ہے اعوذ باللہ سے کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ میری تلاوت جب بھی کی جائے پہلے کیا پڑھا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چونکہ نفس و شیطان انسان کو کوئی بھی نیک کام کرنے نہیں دیتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ایک طرح کا روحانی وضو ہے کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا تو دل و دماغ کی وہ گندگیاں صاف ہو جائیں گی، اور پھر اس صاف دل و دماغ کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بھائی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر جب بھی کوئی کام کرتے اپنے اپنے بتوں کا نام لیتے، اس کے مقابلے میں اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہے بھائی کس کے نام سے کرنا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ مسلمان کو یہ سمجھ بھی آ جائے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔
سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ فاتحہ کا معنی آغاز بھی ہوتا ہے، چونکہ جب بھی کوئی مسلمان قرآن کا آغاز کرتا ہے تو بھائی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، اس وجہ سے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا، اور اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ 3 باتیں ہیں: اللہ کا تعارف، انبیاء کی رسالت، اور مرنے کے بعد کی زندگی۔ اسلام کا خلاصہ بھی یہ 3 باتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ میں تینوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کا بہت بنیادی سبق یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی کمالات و خوبیاں و صفات ہیں وہ صرف اور صرف کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اور اس کائنات میں جہاں جہاں کوئی خوبی نظر آئے وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، بھائی وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، اصل میں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ذاتی خوبی اسے کہتے ہیں جو کبھی چھنتی نہیں، کسی میں تبدیلی نہیں آتی۔ دیکھو بھائی، یہ جان ہماری ذاتی نہیں ہے، یہ جوانی ہماری ذاتی نہیں ہے، یہ صحت ہماری ذاتی نہیں ہے۔ بھائی ہمارے پاس جوانی ہر وقت رہے گی، صحت ہر وقت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر نہ کبھی بڑھاپا آتا، نہ کبھی بچپنا آیا، اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی نیند آتی۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہیں وہ خود سے ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اس لیے ہم الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ سورہ فاتحہ میں ایک سبق مجھے اور آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ ہر مشکل میں کس سے مدد مانگیں؟ مسلمان کا بہت بنیادی سبق یہ ہے کہ زندگی کی مصائب اور مشکلات میں اس کی سب سے پہلی نظر کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف۔ اس لیے ہمیں یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد صرف اور صرف کس سے مانگتے ہیں؟ اور دوسرا فرمایا ایاک نعبد، ہم بندگی صرف اور صرف کس کی کرتے ہیں؟ یہ ہر نماز میں ہم سے کلوایا گیا، ہر نماز میں ہم کم سے کم، ابھی ہم نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پہلے 2 سنتیں پڑھی ہیں، ٹوٹل رکعتیں 4 ہوگی، ہم نے چاروں میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تو ہم نے صرف فجر کی نماز میں 4 مرتبہ کہہ دیا ہے اے اللہ ہم بندگی کس کی کرتے ہیں؟ تو بھائی جو کلمہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، بندگی کا معنی یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحہ میں اطاعت اور فرما برداری کس کی؟ اللہ کی۔ تو بھائیوں، یہ سبق چونکہ ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے، اس لیے ہم مسجد سے باہر جا کے تجارت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کاروبار اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہر کام، حالانکہ نماز میں یہ کہہ کے آئے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم کس کی بندگی کرتے ہیں؟ لیکن باہر جا کر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ نماز میں بار بار کلوایا گیا مجھے ہر عمل، ہر کام سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں میرے اللہ کا حکم مجھے کیسے دیا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلو جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برسی ہے، جن کو اللہ نے تباہ کیا ہے، تم یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلو۔ قرآن نے ایسے ساری مردود قوموں کی تفصیل ہمارے سامنے رکھی ہے، اور ہمیں سورہ فاتحہ میں کہا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اے اللہ ایسے نالائق لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں نہ چلا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بھائی غیب اسے کہا جاتا ہے جس کو آدمی اپنی آنکھوں سے، اپنی ذاتی صلاحیتوں سے سمجھ نہ سکے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی جنت ہے، بھائی جنت ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی جسمانی صلاحیتوں سے پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے۔ جہنم ہے، ہم ظاہر سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو غیب میں بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کی ذات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، برزخ ہے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ برزخ میں رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتے پیدا کیے ہیں، انوارات ہیں، برکتیں ہیں۔ غیب کا ایک بہت بڑا نظام ہے،
الذین یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ یہ جو غیبی نظام ہے اس کو ہم اپنی صلاحیتوں سے سمجھ نہیں سکتے، ہاں ہمارے نبی نے ہمیں جو کچھ بتلایا ہے ہم اپنے نبی پر اعتماد کر کر اس پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اس کو کہا یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا یہ ہے دین کے مزاج کے مطابق نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، وقت پر پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا۔ ایسا نہیں کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی اکیلے پڑھ لی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی 2 رکعتیں نکل گئی، کبھی 3 نکل گئیں۔ یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم نماز کو کیا کریں؟ قائم کریں، یقیمون الصلاۃ۔ اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے بھائی کیا کریں؟ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہم پر ایمان لانا اور نماز پڑھنا ہے، اور بندوں کا جو سب سے بڑا حق یہ ہے تاکہ کمزور بندوں کی مدد کی جائے، اس لیے یہاں ذکر کر دے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور آگے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ ہم اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ عمل صرف کس پر کرتے ہیں؟ قرآن کریم پر۔ اس کو میں ایک مثال سے عرض کروں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار جب آپ تورات اور انجیل اور زبور کو بھی مانتے ہو، قرآن کہہ رہے ہو، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ مانا سب کو جائے گا، عمل سب پر کیا؟ دیکھو بھائی ہم ہندوستان کے ملک کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بھائی مانتے ہیں۔ ان کے آئین کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بالکل مانتے ہیں۔ امریکہ کے آئین کو مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں۔ لیکن ہم امریکہ اور ہندوستان کے آئین پر عمل نہیں کرتے۔ عمل کرتے ہیں صرف کس کے آئین پر؟ اپنے آئین پر۔ اب ہم سارے دنیا کے ملکوں کو بھی مانتے ہیں، ان کے آئین کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے آئین پر عمل نہیں کرتے۔ عمل ہم صرف کس پر کرتے ہیں؟ قرآن کریم پر۔ بالکل اسی طرح یہاں ہمارا معاملہ یہاں ہو گیا۔ ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، وہ آسمان سے صحیح کتابیں اتری ہیں، لیکن ہم عمل صرف اور صرف کس پر کریں گے؟ قرآن کریم پر۔ قرآن کریم نے پہلے پارے میں منافقین کا ذکر کیا۔ منافقین وہ لوگ تھے جو مکار تھے، شرارتیں کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے، مسلمانوں میں بد اعتمادی پیدا کرتے تھے، بری افواہیں پھیلاتے تھے، طرح طرح کی جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے، ادھر کی بات ادھر لگاتے تھے، ادھر کی بات ادھر لگاتے تھے، مسلمانوں میں جھگڑا کروانے کی کوشش کرتے تھے، اور اندر سے یہ کہتے تھے جناب ہم سے زیادہ سیانہ اور سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا مفسدون، تم ناکام ترین لوگ ہو، لہٰذا ہمیں بھی ان مکاریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن کریم نے پہلے پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا اپنا، تاکہ حضرت آدم اللہ کے خلیفہ بن کر اللہ کے حکموں کو اپنی اولاد پر نافذ کریں۔ لہٰذا میرے اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر، اپنے گھر پر، اپنے خاندان پر، اپنے بازار پر اور اپنے ملک کے ہر شعبے پر اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ نافذ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت اسی پر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا فرشتوں سے مشورہ کیا۔ فرشتوں نے کہا جناب یہ زمین پر جا کر قتل و غارت کریں گے، آپ ان کو اپنا خلیفہ نہ بنائیے۔ اللہ جل جلالہ نے بھائی کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں تم، بھائی میرے ساتھ کہو تاکہ تھوڑی تازگی آ جائے، جو میں جانتا ہوں وہ تم، بس یہ جملہ پلے باندھ لو۔ جو اللہ جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے، جو اللہ جانتے ہیں وہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ اگر میرا اور آپ کا یہ سبق پکا ہو جائے تو کبھی نہ شکری نہ آئے، کبھی اعتراض پیدا نہ ہو۔ 3 بھائی ہیں، ایک کے پاس اولاد نہیں، دوسرے کے پاس اولاد ہے صرف بیٹیاں ہیں، اور تیسرے کے پاس بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔
اللہ نے پہلے کو اولاد نہیں دی، دوسرے کو صرف بیٹیاں دی، تیسرے کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں۔ ایسا کیوں کیا؟ جواب کیا ہے؟ جو اللہ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ میرا کاروبار پہلے بہت اچھا تھا، اب کاروبار مٹھا پڑ گیا ہے۔ بھئی پہلے کاروبار اچھا کیوں تھا، اب ہلکا کیوں ہو گیا ہے؟ جو اللہ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا۔ ایک دو بھائی ہیں، ایک جوانی میں دنیا سے چلا گیا اور دوسرے نے لمبی عمر گزاری۔ بھئی وہ جو اچھا تھا وہ جوانی میں کیوں چلا گیا؟ جو اللہ جانتے ہیں وہ میں اور آپ۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ سبق بار بار سکھایا، فرشتوں کو بھی کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور ہمارا اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ غلط ہوتا نہیں ہے۔ اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو بھی بلایا، ان کو ایک بڑا علمی سبق پڑھایا۔ اگلے دن جب سبق سنا تو فرشتے سبق سنا نہ سکے، سبق صرف کس نے سنایا؟ حضرت آدم نے۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ ابن آدم کے لیے فضیلت کی چیز علم ہے۔ بھائی فضیلت کی چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ ہمیں جہاں بھی فضیلت ملے گی علم کی وجہ سے ملے گی، اس لیے مسلمان جاہل نہ بنے، مسلمان جاہل نہ بنے، مسلمان کا تعلق ہے علم سے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ جنت میں جا کر رہو، غلطی نہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی۔ یہ طے پا گیا کہ آدم اور اس کی اولاد سے بھول چوک ہوگی، لہٰذا بھائی ہم سے کیا ہوگی؟ غلطیاں ہوں گی، ہم سے بھول ہوگی۔ ہم زندگی میں پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ جب بھی غلطی ہو جائے تو اپنے باپ دادے کو دیکھنا ہے۔ شیطان نے بھی انکار کیا سجدے سے، لیکن آج تک شیطان نے اپنی اس غلطی کو مانا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو بھائی فوراً اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی؟ معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ صرف معاف ہی نہیں کیا، جو جنت سے دنیا میں بھیجا غلطی پر معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا والد بنا دیا، ساری انسانیت کا بھائی حضرت آدم کو والد بنا دیا۔ تو لہٰذا میرے سامنے اور آپ کے سامنے دو کردار ہیں، ایک شیطان کا، اس سے غلطی ہوئی توبہ کی طرف نہیں آیا، دوسرا اپنے والد گرامی حضرت آدم کا، ان سے غلطی ہوئی فوراً انہوں نے کیا مانگی؟ اللہ سے۔ تو میرا اور آپ کا طرز عمل بھی بھائی حضرت آدم والا ہونا چاہیے، شیطان والا ہونا چاہیے۔ ہم سے بھول ہوگی، ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے کوتاہی ہوگی، لیکن ہم فوراً کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، بلکہ پہلے پارے میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں دی، لیکن ان نالائقوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کو فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی ان میں اتارے۔ آسمانی بڑی 4 کتابیں ہیں، 3 بنی اسرائیل کو ملی۔ بھائی 3 کن کو ملی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون جیسوں کو تباہ و برباد کیا، قدرت خاصہ سے اللہ نے ان کو دریا اور سمندر پار کروائے، اور ان کو ایک جگہ ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے سایہ کر دیا، ان کے دشمنوں کو ذلیل کر دیا۔ پانی کی ضرورت پڑی، ان کی تعداد علماء نے لکھا ہے، کسی نے فرمایا 8 لاکھ تھی، کسی نے فرمایا 10 لاکھ تھی۔ قرآن کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، پانی تھا نہیں، اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے بھائی کیا کر دیے؟ پانی کے چشمے جاری کر دیجئے۔ اللہ نے ان کو کتابیں دی، اللہ نے ان میں رسول اتارے، اللہ نے ان میں نبی اتارے، اللہ نے ان کو آسمانی کتابیں دی، اللہ نے ان کے دشمنوں کو ضائع کیا، تباہ کر دیا، اللہ نے ان کے لیے من سلوہ اتارا، اللہ نے ان کو علاقے دیے۔ بھائی کتنی فضیلتیں ہو گئیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں بڑھتی گئی، اللہ کی ناشکری بڑھتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے تمہارے اوپر اب لعنت برسا دی ہے۔ اللہ نے پھر کتابیں دینے بھی بند کر دی، ان سے نبوت اور کتاب دونوں نعمتیں اللہ نے لے کر عربوں کو دے دی، اور آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں بھائی دوسروں کو دے دی، اور بنی اسرائیل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچائی سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ پورے پارے میں پہلے میں بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ ذکر کر کے قرآن مجھے اور آپ کو ایک بات سکھا رہا۔ بھائی ذرا سننا، قرآن یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ تم پر دینی دنیاوی نعمتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نعمت دی ہے، نماز نعمت دی ہے، ایمان نعمت دی ہے، قرآن نعمت دی ہے۔
اگر ہم قدر نہیں کریں گے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ ہم سے یہ ساری نعمتیں اٹھا کر دوسروں کو دے دے گا اور ہمارے یہاں جہالت کی جہالت رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بھائی نعمتوں کی کیا کرنا؟ قدر کرنا۔ اور پہلے پارے میں قرآن کریم نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے، وہ گائے والا مشہور واقعہ ہے جس کے نام پر اس پوری سورت کا نام ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے بڑے یا والد یا چچا کو قتل کر دیا تھا وراثت پانے کے لیے۔ جب اس کو قتل کر دیا، اب لوگ اکٹھے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ جس کو کس نے قتل کیا ہے اللہ سے پوچھ کر بتائیے۔ اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور ذبح کر کے اس کے ساتھ لگاؤ، چند منٹ کے لیے زندہ ہو جائے گا، خود بتا دے گا مجھے کس نے مارا۔ بنی اسرائیل نے الٹے سیدھے سوالات کیے، گائے کیسی ہونی چاہیے، جوان ہو، بوڑھی ہو، کس کلر کی ہو، وہ شرطیں آتی گئیں اور اس طرح کی گائے ملنا مشکل ہوتی گئی۔ بڑی مشکل سے گائے ملی اور اس کو ذبح کیا اور اس مقتول کو لگایا، وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوئے، زندہ ہو کر بتا دیا کہ مجھے قتل فلاں بندے نے کیا، قاتل پکڑا گیا۔ اس زمانے کے 3 مسئلے حل ہو گئے۔ اتفاق سے اس زمانے میں فتنہ اٹھا بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو زندہ، یہ فتنہ اٹھا۔ اللہ جل جلالہ نے گائے کے گوشت کے ذریعے اس انسان کو زندہ کر کے سب بنی اسرائیل کو سمجھا دیا، اور آج مجھے بھی سمجھا دیا، آپ کو بھی سمجھا دیا کہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل نے گائے کو خدا بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر قاتل پکڑنا ہے، جس کو خدا کہا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرو؟ ذبح کرو۔ اپنے ہاتھوں سے کیا کرو؟ ذبح کرو۔ ذبح کر کے اللہ نے انہی کے ہاتھوں ذبح کر کے ان کو بتا دیا کہ جس گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہو وہ کبھی بھی خدا ہو نہیں سکتی۔ تو مجھے اور آپ کو یہ سبق دے دیا، خدا وہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ دنیا کر رہی ہے وہ سارا شرک ہے۔ اور اس واقعے میں یہ بھی بتا دیا کہ فضول سوال نہیں کرنے چاہیے، فضول سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ قرآن نے بتایا دل کی سختی کیا ہے۔ دل کی سختی یہ ہے کہ آدمی ایمان نہ قبول کرے، دل کی سختی یہ ہے کہ نصیحت قبول نہ کرے، دل کی سختی یہ ہے کہ ماں باپ اور استاد کی نصیحت کو قبول نہ کرے، دل کی سختی یہ ہے کہ کسی مظلوم کو دیکھے رحم نہ آئے، دل کی سختی یہ ہے کہ کسی بیمار کو دیکھے اس پر ترس نہ آئے، دل کی سختی یہ ہے کہ کسی کمزور کو دیکھے اس کے اوپر مہربانی نہ کرے۔ یہ ساری دل کی سختیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی سے پناہ مانگی۔ حضور علیہ السلام نے دل کی سختی سے کیا مانگی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نرم دل عطا فرمائے۔ نرم دل وہ ہے جب بھی کوئی نصیحت کرے بندہ اس کو قبول کر لے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، رونا آئے، قرآن کی تلاوت کرے، دل پر اثر ہو، دل پر بھائی کیا ہو؟ اثر ہو۔ اور قرآن کریم نے پہلے پارے میں مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کا بھی حق ادا کرو، رشتہ داروں کا بھی کرو، کمزور کو بھی کرو، اور ہمیں ایک حکم یہ دیا ہے کہ جب کسی سے بھائی بات کرو اچھی طرح کرو۔ جب کسی سے بات کرو بھائی کس طرح کرو؟ اچھی طرح کرو۔ بس 2-3 باتیں میں اور عرض کر کے مکمل کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا رات کی ایک غلط بے ترتیبی کی وجہ سے آپ سارے لوگ بے آرام ہو، کوئی ڈھنگ سے سویا ہے کوئی نہیں سویا، بس 2-3 باتیں میں آپ سے اور عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان حکومت دی تھی، اور ان کا حکم ہواؤں پر بھی چلتا تھا، پرندوں پر بھی چلتا تھا، پانیوں پر بھی چلتا تھا۔ قرآن نے کہا ہم نے ان باپ بیٹے کو جیسی حکومت دی نہ ان سے پہلے کسی کو دی، نہ ان کے بعد ہم ایسی کسی کو حکومت دیں گے۔ جب عظیم الشان حکومت لوگوں نے حضرت سلیمان کی دیکھی نا، ہوا چل ادھر کی رہی ہے اس کو کہتے تھے ادھر کو چل پڑتی ہے، نہر جا ادھر کو رہی ہے اور چشمہ اسے کہتے ادھر کو جاؤ، چشمہ ادھر کو چل پڑتا، اور پرندوں کو بلا لیتے ہو ادھر آؤ، سارے پرندے اکٹھے ہو جاتے، چلے جاؤ چلے جاتے۔ لوگ کہتے لگتا ہے حضرت سلیمان کے پاس جادو ہے۔ حضرت سلیمان کے پاس کیا ہے؟ یہ سارا جادو کا کرشمہ ہے۔ قرآن کریم نے بتایا جناب یہ جادو نہیں ہے، جادو سے ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی عطا ہے، یہ تو کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہاں جادو کی برائی بیان کی۔ جادو لعنت ہے، شیطانی عمل ہے۔ جو دوسرے پر جادو کرے گا جس پر ہوگا اثر ہوتا ہے، لیکن کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ لعنت ہے۔
اور بھائی قرآن کریم نے پہلے پارے میں یہودیوں کی خباثت ذکر کی ہے. وہ حضور کے پاس جب آتے تو اپنی زبان میں ایسی کلمات بولتے جس میں اللہ کے نبی کی توہین ہوتی. قرآن کریم نے ان بدبختوں کو سختی سے منع کیا اور ایمان والوں کو بھی کہا اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے الفاظ نہ بولو جس سے توہین ہوتی ہو، ایسے الفاظ نہ بولو جس سے کیا ہوتی ہو. ہمارے یہاں نعت خواہ نعت پڑھ حضور کو، مجھے تو یہ پنجابی کی نعتیں آتی نہیں، حضور کی آنکھ کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جی آنکھ بڑی مستانی ہے. ماشاءاللہ بڑی تعریف ہوئی ہے حضور کی. بھئی آپ سمجھتے ہیں مستانی کس کو کہتے ہیں؟ بھئی آپ جاگ رہے ہیں؟ حضور کی آنکھ نورانی ہے کہ مستانی ہے؟ لیکن آپ لوگ تو پیسے پھینکتے ہو. اللہ کے نبی کی وہ یوں تعریف کرتے ہیں جیسے کسی معشوق کی ہو رہی. بھائی سنتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا حلیہ یوں بیان کرتے ہیں بدبخت جیسے کسی، اب کون سا لفظ بندہ استعمال کرے مسجد میں بیٹھ کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کرنا جو حضور کی شایان شان نہیں ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے جب بھی کوئی مسلمان اللہ کے نبی کا نام لیتا ہے تو ساتھ کیا کہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھائی آخری ایک دو باتیں چھوٹی چھوٹی 2 منٹ میں ہو جائیں گی. قرآن کریم نے مسلمانوں کو پہلے پارے میں حکم دیا ہے کہ تم صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. یہود و نصارہ کبھی بھی خوش. پاکستان نے جتنا امریکہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، سود کو حرام قرار دیتے، یہاں اسلام کو نافذ کر دیتے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتیں اترتی. ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے دین سے منہ موڑا. 70 سالوں سے یورپ کو راضی کر رہے ہیں، یا راضی ہو گیا؟ اور ترکی 500 سال لگا رہا، ان کو راضی نہیں کر سکا، صدیاں گزار دی ترکی نے. قرآن نے 2 ٹوک کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی. اور قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائشوں سے گزارا، پھر ہم نے حضرت ابراہیم کو بڑی عزتیں دی. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو ترقیاں دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شروع میں مشکلات میں ڈالتے ہیں. جس مسلمان کو اللہ تاجر بنانا چاہتے ہیں پہلے اس سے ریڑھی لگواتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ اس کو کیا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیٹھے بٹھلائے نہیں ملا کرتی. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو نوازتے ہیں شروع میں کس سے گزارتے ہیں؟ تکلیفوں سے گزارتے ہیں. آخری بات، حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر جب دنیا سے گئے اپنی اولاد کو دین کی، ایمان کی، توحید کی وصیت کر کے گئے. اور اس سے قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھا دیا، اے ایمان والو اپنی اولاد کو سکھانے کی چیز دین ہے، اس کی فکر کرو. جب دنیا سے جاؤ تو اپنی اولاد کو دیندار بنا کر جاؤ، اپنی اولاد کو کیا کر کے جاؤ؟ نمازی بنا کر جاؤ. ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، کوئی برا نہیں بنانا چاہیے، لیکن میں اس پر قسم کھاتا ہوں، 1 بار نہیں 100 بار 1,00,000 بار قسم کھاتا ہوں، اگر میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا کے جاؤں اور اس کے مقابلے میں اگر میں اپنے بیٹے کو 5 وقت کا نمازی بنا کر جاؤں تو بھائی میں نے حق ڈاکٹر بنا کے ادا کیا ہے یا نمازی بنا کے؟ ہم مانتے ہیں لیکن اپنی اولاد کے لیے کرتے نہیں. اس لیے بھائیو اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنے گھر میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، اپنی اولادوں کو نماز میں، خیر میں، مسجد میں لگاؤ. جس طرح ہم اپنی وراثت فوراً جو پلاٹ خریدتے ہیں اپنے نام کرواتے ہیں تاکہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا پلاٹ کس کو ملے؟ میری اولاد کو ملے. اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہاں لکھواتے ہیں اگر میری اچانک موت ہو جائے تو میرے اکاؤنٹ کی وارث میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں. اگر گاڑی لی ہے تو بھائی ہر جائیداد، مال و دولت جو خریدتے ہیں اس کو اپنے نام کرواتے ہیں تاکہ میرے مرنے کے بعد کس کی طرف منتقل ہو. تو بھائیو جب ہم دنیا کا مال اولاد کی طرف منتقل کرتے ہیں تو اس نماز کو، اخلاق کو، دین کو، قرآن کو اپنی اولاد کی طرف منتقل نہیں کرنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا اہتمام کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ